ہارڈ ورک کے بجائے اگر ہم سمارٹ ورک کرنا چاہیں اینکرنگ میں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے جرنلسٹ بننا تھا، آسان بہت تھا، وہ چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی تو ہمیں کسی نے کہا رکھ لو، یوٹیوب رکھیں ساتھ یا تو چینل کو رکھیں ساتھ، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ لیکن میں محنت کر رہا ہوں، میں نے 10 سال کے بعد اپنا گھر بنانا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سال میں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے، تھک جائیں گے۔ بہت سے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ اسٹیمرنگ کا شکار تھے۔ فطر بے مہار بے لگام گھوڑے کی طرح جب آپ یوٹیوب پہ بولنا شروع کر دیتے ہو، کوئی آپ کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، پگڑیاں اچھالتے ہو، پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کو آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ اینکر ہیں PNN پہ اور اپنا پروگرام چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ 1.4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ان کے۔ ان سے جانیں گے ان کی لائف سٹوری کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اس مقام پہ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اسٹیمرنگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایز اے اینکر آج پہچانے جاتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں علی حیدر صاحب سے اور جانتے ہیں ان کی لائف سٹوری کے حوالے سے۔ السلام علیکم علی حیدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ سر میں آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ آپ نے اینکرنگ سٹارٹ کی سر، آپ آج جس مقام پہ کھڑے ہیں سر، اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام پہ آئیں۔ تو سر، آپ کی یہ اسٹرگل کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کیسے آپ نے سوچا کہ آپ ایک اینکر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، آغاز سے تو چونکہ اس کا رجحان نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جس ٹائم میں نے گریجویشن کی یا اپنی تعلیم حاصل کی، مکمل کی، تب اس طرح سے میڈیا میں آنے کو کوئی اتنا خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ نیا میڈیا آ رہا تھا تو کسی کے علم میں نہیں تھا، خاص طور پہ ہمارے بڑوں کے کہ اس میں فیوچر ہو سکتا ہے۔ بڑے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ اچھا کما لو، اس میں کوئی روزگار اپنا چلا لو، لیکن یہ تھا کہ جو میڈیا بوم کرتا گیا، تو میں نے جرنلزم پڑھا ہوا تھا اپنے کالج کے زمانے میں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے جرنلسٹ بننا تھا، آسان بہت تھا، وہ چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی تو ہمیں کسی نے کہا رکھ لو، پڑھ لو، نمبر اچھے آ جائیں گے، تو پڑھ لیا ہوتا ہے اتفاقاً۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر جب یہ میڈیا اپنے عروج پہ تھا، 2008 کی بات ہے، تب میں نے خبریں کا جو اخبار ہے اس کا جو چینل ہے، چینل 5، وہاں سے اس کا آغاز کیا، and there was no looking back جی۔ لیکن وہ ایک یوں کہہ لیں کہ تکے میں ہو گیا۔ لیکن اگین یہ میرا آپ کے دیکھنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں آپ کو بغیر ایفرٹ کے مل جاتی، اپرچونٹی ہوتی ہے جو کبھی کبھی بغیر ایفرٹ کے مل جاتی ہے، ایسا بلیسنگ ہوتی ہے، مگر اس اپرچونٹی کو اپنے پاس رکھنا، اس میں ایکسیل کرنا، اس میں آگے بڑھنا، اس کے لیے پھر بہت ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو اپرچونٹی بھی ایفرٹ کر کے ملتی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے بغیر کچھ کیے کچھ نہ کچھ پلیٹ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ پلیٹ میں رہے، اس کے لیے آپ کو پھر تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھے ایک چیز جو ہے وہ تکے میں مل گئی تو اس کے بعد ہر چیز تکے میں ہی ملتی گئی۔ اس مقام تک پہنچنا اور پھر یہاں تک رہنا اور پھر ریکگنیشن بنانا، اس سب کے لیے ایفرٹ چاہیے، افتخار صاحب پر بہت زیادہ چاہیے ہوتی۔ سر، جیسے آپ نے کہا جرنلزم بہت آسان تھا اس لیے تکے سے آ گیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جرنلزم بہت آسان ہے، لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فیلڈ میں بہت زیادہ پڑھنا آسان ہے، پڑھنا آسان لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن سر آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ آگے میڈیا میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہے۔ تو سر، جو ہارڈ ورک کے بجائے اگر ہم سمارٹ ورک کرنا چاہیں اینکرنگ میں، تو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں، اس میں نا اگر آپ جاب ڈسکرپشن کی بات کریں تو یہ روز ہارڈ ہے، روزانہ کے بنیادوں پہ یہ ہارڈ ہے، کیونکہ آپ نے چلے 100% نہ صحیح، 80% تو سچ بولنا ہے نا۔ بالکل، سچ بولنا کسی دور میں آسان رہا ہے؟ کوئی بھی دور، آج سے آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں، 500 سال پیچھے، اسلام جب پھیلا تب چلے جائیں آپ، سچ بولنا ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ تو جرنلزم میں یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو کبھی وہ ہے نا، there will be an easy day, every day will be a difficult day, every day will be a challenging day۔ ہاں، ایک خاص لیول آف پرومیننس اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو میرے خیال ہے کنسسٹنسی، لگے رہو، you never quit۔ ہاں، آپ اگلے کی سکسیس کو اپنی ایفرٹ سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، اس کا اگلا جس مقام پہ آج ہے اس کو آپ اپنی ایفرٹ سے کمپیریزن جب کرو گے تو فرسٹریٹ ہو جاؤ گے، باہر نکل آؤ گے۔ آپ وہ ایفرٹ کر کے وہاں پہنچ چکا ہوا ہے، آپ نے ایفرٹ ابھی شروع کی ہے، آپ اس کے رزلٹ کو دیکھ رہے ہو، اس کے سفر کو نہیں دیکھ رہے جو اس نے طے کیا۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کم سے کم کتنا مارجن خود کو، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اپنے آپ کو انسینٹیو دیا کرو۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے افتخار صاحب، اپنے آپ کو نا شارٹ ٹرم انسینٹیو دیا کرو، لمبے نہیں،
کہ میں نے یہ 2-3 سال کے بعد ایک بڑا اینکر بن گیا, صحافی بن گیا, کوئی سیلیبریٹی بن گیا تو میں یہ کروں گا. نہیں, یہ نہیں کرو, فرسٹریٹ ہو جاؤ گے. بالکل. آج دوپہر میں یہ کر رہا ہوں, رات میں اپنے آپ کو انسینٹیو دوں گا. کیا کروں گا؟ جا کے آئس کریم کھاؤں گا. چھوٹے انسینٹیو. یار میں چاہتا ہوں کہ نا یہ ہارڈ ورک میں کر رہا ہوں, میں آج کا دن میں نے بڑی جان لگانی ہے, کل میں مووی دیکھنے جاؤں گا, اس اپنے آپ کو انعام دوں گا. اپنے آپ کو ریوارڈ دینا, ہارڈ ورک کا, اپنا ہارڈ ورک کا کرو, شارٹ ٹرم ریوارڈ رکھو اپنا, آپ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. ہر دن آپ کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا, اور ہر وہ جو شام ہوگی وہ خوشی کی, سیلیبریشن کی شام ہوگی, آپ تھکو گے نہیں. یہ جو ہم لانگ ٹرم گول رکھ لیتے ہیں نا, دیکھیے میں محنت کر رہا ہوں, میں نے 10 سال کے بعد اپنا گھر بنانا ہے لاہور شہر میں, کراچی شہر میں, اسلام آباد میں, اور کروڑوں روپے چاہیے, 10 سال کے بعد ہی آئیں گے جس طرح لگے ہوئے ہو. تو کیا ہوگا؟ دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں سال میں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے, تھک جاؤ گے. شارٹ ٹرم گول رکھو, شارٹ ٹرم انسینٹیو دو خود کو. گول ایک بڑا رکھو, لیکن جو اس کی ایفرٹ کر رہے ہو اس کا ریوارڈ تھوڑا تھوڑا خود کو دیتے رہا کرو. صحیح. جوان رہو. سر آپ نے تو بڑی کمال کی ٹپ دی ہمارے آڈینس کو. اسی کے ساتھ سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ ٹی وی چینلس پہ تھے سر, اب آپ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں اس پہ, تو سر آپ کے ساتھ ساتھ کئی ایسے اینکر ہیں جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, تو سر کیا فریڈم آف اسپیچ جو چینلس پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو ملتی ہے؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زیادہ آپ ایکسپلسٹلی چیزوں کو نریٹ کر سکتے ہو, بتا سکتے ہو. کئی ریسٹرکشنز ایسی ہیں جو ٹیلی ویژن پر ہیں, میں ان کو صحیح یا غلط کی بحث میں نہیں پڑھوں گا اس کی, لیکن وہ ہیں. یوٹیوب کا فائدہ یا نقصان بھی ہے. وہاں پہ شتر بے مہار بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بے لگام لوگ بھی بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ کوئی ریگولیٹ کرنے کی چیز ہے نہیں. خود پہ اپنے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری امپوز کرو. اچھا, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ یوٹیوبر حضرات جو کہ ٹیلی ویژن سے یوٹیوب کی طرف گئے ہیں, ان میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک اخلاقی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, ٹریننگ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اچھا یار یہ چیزیں, یہ ڈوز ہیں, یہ ڈونٹس ہیں, یہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, سوٹ نہیں کرتا. تو وہ کوشش کہیں نہ کہیں یوٹیوب کے اندر یا اگر کسی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ وہ کام کر رہے ہیں, وہ جھلک نظر آئے گی. لیکن جنہوں نے بالکل بھی ٹی وی پہ کام نہیں کیا, وہ یوٹیوب کے صحافی بن گئے. مطلب یوٹیوب کا صحافی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, میں بھی یہی کرتا ہوں. بٹ اگر وہ صرف اور صرف یوٹیوب ہی ان کا آغاز تھا ان کی صحافت کا, تو پھر وہ آپ دیکھیں گے وہ بڑے بے ہنگم, بے لگام اور بڑے عجیب و غریب طرز میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کچھ بیسک جنرل ایتھک ہوتا ہے, جو کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے, وہ اسے وہ آشنا ہی نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. تو سر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو اس کو ریگولیٹ کر سکے اور اوتھینٹک بنایا جائے, بجائے کسی ہم اگر کہیں نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ جانے سے؟ اس میں دیکھیں پتہ ہے کہ اس میں یہ بڑا سینسٹیو کام ہو چکا ہوا. اس کو ریگولیٹ نہ کریں تو شتر بے مہار ہے, اس کو ریگولیٹ کریں تو پھر یہ دوبارہ ایک قدغن. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو حکومتوں کی, رجیمز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ان کے قابو میں ہو. خاص طور پہ جب بات سوشل میڈیا کی آ جاتی ہے, کسی بھی گورنمنٹ کو جی سوشل میڈیا اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ خود بھی اس کا استعمال کر رہا ہو. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ریگولیٹ کوئی کرے اس کو, تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا دھیان سے کرنا پڑے گا یہ کام, بیکاز وہ ریگولیٹ کرنے کے چکر کے اندر آپ کو دوبارہ اس شکنجے میں بند کر دے گا جس طرح اس نے مین اسٹریم کو بند کیا, مین اسٹریم میڈیا کو بند کیا ہوا ہے. سر آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں اپنے ایک اپینین پکڑ کے رکھ لی ہیں, اور اسی پہ ہم جو ہے نا وہ ایکٹ کرتے ہوئے دکھتے ہیں ہمیں. تو سر اس دور میں آپ کو اوتھینٹک کس طرح ہونا ہے کہ آپ کو کس طرح ایک نیوز کے حوالے سے پتہ لگے کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو رائے ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا تو یہ اوتھینٹک ہے؟ اگر کوئی شخص, کوئی اینکر, کوئی چینل آپ کو لگے کہ آپ اس کو 1 گھنٹے تک سنتے رہے یا پورا دن سنتے ہو, آپ اس کو روز سنتے ہو, اگر وہ ہر دفعہ وہ بات کر رہا ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو سننا چھوڑ دو. صحیح. وہ پھر وہ ٹاکسک ہے. صحیح. وہ اس کی مثال اس خوش آمدی کی طرح ہے جو صرف خوش آمد بہت اچھی لگتی ہے. لیکن ایک چینل ہے مسلسل آپ کی وہ گفتگو کر رہا ہے جو آپ کو پسند ہے اور آپ مسلسل سن رہے ہو اس کو, اس کا مطلب وہ چینل نیوٹرل نہیں ہے, مخالف سمت کی بات ہی نہیں کر رہا. بالکل. کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کا, اپنے موقف کو سوٹ کرنے والا چینل لگایا اور آپ دیکھنا بیٹھ گئے. اب وہ بیسکلی ذہن سازی کر رہا ہے, وہ رپورٹنگ نہیں کر رہا. صحیح. اور اگر کوئی چینل مسلسل یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے مخالف, آپ کے ذہنی جو بھی پولیٹیکل انکلینیشن ہے, آپ کی سیاسی وابستگی جو ہے, اس کے مخالف مسلسل بات کر رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا چھوڑ دو. جس چینل پہ مکس اچار ہے اس کو دیکھو. یہ بڑا ایک آسان سا پیمانہ ہے گیج کرنے کا. سر اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ آپ آگے آنے والے دنوں میں یوٹیوب رکھیں ساتھ یا تو چینل کو رکھیں ساتھ,
آپ کس کو پریفر کریں گے؟ بتا دیا آپ نے مجھے. دیکھیے میں مین اسٹریم کی پیداوار ہوں, مین اسٹریم نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, لیکن میں اپنے یوٹیوب کو نہیں چھوڑوں گا کبھی. ناٹ بیکاز مجھے وہاں سے پیسے آتے ہیں, بٹ آپ مجھے آج یہاں بلایا تھا وہ تھا پرسنل برانڈنگ کے اوپر. صحیح. دیٹ از مائی پرسنل برانڈنگ. یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے آزادی دی ہے, ہمت دی ہے. تو میں خدا نہ خاصا کبھی ایسا وقت آیا تو آئی ول پریفر ہیونگ کیپنگ یوٹیوب. سر ہماری آڈینس میں سے بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ اسٹیمرنگ کا شکار تھے, تو سر ہم آپ سے اس حوالے سے گائیڈنس لینا چاہیں گے کہ ایک اسٹیمر کرنے والا شخص کس طرح اینکر بن سکتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی وجہ سے اینکر بننے کا یا کیمرے میں آنے کا خواب چھوڑ چکے ہیں. تو سر ان کو ذرا آپ کیا کہیں گے؟ میں ذرا بتا بھی دیتا ہوں جی, آپ کے ہر کسی کی شاید سمجھ میں نہ. اسٹیمر مطلب زبان کا جو ہے وہ پھنسنا, یا حقلانا نہیں کہہ سکتے, حقلانا بھی کہہ سکتے ہیں, پھنسنا کہہ سکتے ہیں, اس کا اسٹیمر کہتے ہیں اس کو. یہ تھا جی مسئلہ مجھے, میں جب اس فیلڈ میں آنا چاہتا تھا اس سے پہلے آئی یوز ٹو اسٹیمر, اور میں نے پھر اس کو, ہوتا یہ ہے جی دیکھیں, میں شاید آپ کو ٹیکنیکلٹی نہ بتا پاؤں تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بالکل, لیکن میں اتنا بتا دوں گا کہ میں ڈیڈیکیٹڈ ہوں. کوئی بھی کام کرو نا تو خیر صاحب ستھرا کرو, پیشن کے ساتھ کرو. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر اس میں پوری جان ڈال دو اپنی. اور یہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس چیز کو اپنایا. میں نے ابھی جو بھی کام کیا پروفیشنلی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو بھی کام کیا اس کو میں نے پیشن کے ساتھ کیا, اس کو اس کی پیک پہ پہنچایا اپنے طور پہ. میں نے کیا اس کو میں نے یہاں تک لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے پھر راہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب یہ اسٹیمر کرنے والا اٹ واز یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیفارمٹی تھی جو میرے اندر, فزیکل ڈیفارمٹی تھی کہ میں اسٹیمر کرتا تھا. آپ مسلسل محنت لگے رہو, ہو جاتا ہے سر, نتھنگ از امپاسبل. اور یہ خاص طور ان لوگوں کے لیے جو اسٹیمر بھی نہیں کرتے مگر ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, کہتے ہیں ہم شرم آتی ہے ہمیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم ویزیبل ہونا نہیں چاہتے, اتنے وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں کہ ویزیبل ہونا نہیں چاہتے. سو یہ چیز جو ہے وہ یہ چوائس ہے, اگر آپ کو رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ آپ پرومیننٹ بھی ہوں, جانے بجائے پہچانے بجائے, ساتھ میں شائنس بھی آپ کے اندر ہے اور بات بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ کو کسی ایک کو مارنا پڑے گا. بالکل, یہ جنگ ہوتی ہے, کوئی ایک مرتا ہے اس میں تبھی دوسرا جیتتا ہے. تو یو ہیو ٹو کل ون آف دیٹ اینڈ دین موو فارورڈ. سر لاسٹ سوال ہے میرا کہ ہمارے جو آگے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو جرنلزم کی خواہش رکھتے ہیں کرنے کو, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی؟ میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں آپ ریلیونٹ جو فیلڈ ہے اس میں اس کا اسٹڈی کریں. چینل میں آپ کو کام ملتا ہے ضرور کریں, مگر اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے, اس پہ انٹرنیٹ ہے, آپ بے روزگار بھی نہیں رہ سکتے. آپ جرنلزم بھی کر سکتے ہو. جرنلزم کے لیے آپ کو کسی جگہ پہ جا کے سیکھنا ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین آلویز بی اے جرنلسٹ آف یور اون, بٹ شرط یہ ہے کہ آپ سیکھ کے آئے ہوں, آپ کو جرنلزم کے کوڈ آف ایتھکس کا پتہ ہو. اگر کہیں جا کے ٹریننگ ملتی ہے, انٹرنشپ ملتی ہے 2-3-4 مہینے کی, تو لے لیں, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں. ورنہ وہی جو شتر بے مہار بے لگام گھوڑے کی طرح جب آپ یوٹیوب پہ بولنا شروع کر دیتے ہو, کوئی آپ کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا, پگڑیاں اچھالتے ہو, پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو ہم یوٹیوبر تو کہہ سکتے ہیں, صاف ہی نہیں کہہ سکتے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ یہ انٹرویو دیکھنے کا. امید ہے آپ لوگوں نے اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو اس انٹرویو کی مین بات جو مجھے بہت اچھی لگی علی حیدر صاحب کی, وہ یہ کہ خود کو انسینٹیو دیا کریں, خود کو انعام دیا کریں. ہارڈ ورک کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے رکھا کریں جس سے آپ فریش ہو جائیں, اور لانگ ٹرم پلان نہ بنائیں, شارٹ ٹرم پلان بنائیں, اسی کو پورا کریں اور آگے چلتے جائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.